وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو حصول نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن مجید اللہ ذو الجلال کا کلام اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے منبع و مصدر رشد و ہدایت ہے۔ اپنا جو کلام اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کلام انسان کے لیے مشکل ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اس لیے کہ انسان اس کتاب سے، اس قرآن عظیم سے ہدایت حاصل کرے، تو اس کتاب کا، اس کلام کا آسان ہونا لازمی تھا، تاکہ اسے کوئی پڑھے، اسے کوئی سمجھے، اور سمجھنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرے، ہدایت حاصل کرے۔ ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس کی زبان عربی ہو وہی قرآن مجید سمجھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عربیوں کے لیے آسان ہے اور اجمیوں کے لیے مشکل ہے؟ جب یسرنا القرآن للذکر فرما دیا تو پھر جس کے لیے نصیحت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے۔ اور نصیحت کا حصول ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہدایت کا حصول ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا، اس سے ہدایت پکڑنا، ہدایت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، صراط مستقیم پر چلنے کا اسلوب سمجھنا، سیکھنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ سورۃ البقرہ توجہ سے پڑھ لیجئے، سن لیجئے، سمجھ لیجئے، الفاظ پہ تھوڑا غور کر لیجئے، زیادہ نہیں، تھوڑی توجہ دے لیجئے، آپ کو 90% قرآن مجید سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف سورہ بقرہ سمجھ کے پڑھ لیں، اتنا آسان ہے قرآن مجید۔ بھئی اس میں تقریباً 60 سے 70% قرآن مجید میں وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، سنتے ہیں۔ کتنے فیصد؟ 60 سے 70% الفاظ وہ ہیں۔ یعنی جو الفاظ ہم اردو پنجابی میں بولتے ہیں وہ الفاظ قرآن مجید میں ہے، تو مشکل کیا ہوئی اس میں؟ مشکل صرف اس کے لیے ہے جس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، جس نے توجہ نہیں دی یا توجہ نہ دینے کی ٹھان رکھی ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بھئی ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟
اب جو ہوگا اس کے لیے آسان ہے۔ اب اگر کوئی نصیحت لینا ہی نہیں چاہتا، کوئی ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے، تو اسے خاک سمجھ آئے گی۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ قرآن مجید کو بعض جاہل لوگ اس لیے نہیں سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ اگر قرآن مجید کو سمجھ لیا تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ العیاذ باللہ تعالی۔ آپ اندازہ، جہالت کا اندازہ کیجئے، یعنی ایک تو بے عملی کا گناہ، جرم، اور دوسرا قرآن مجید کو نہ سمجھنے کا گناہ اور جرم۔ مسائل اس لیے نہیں پوچھتے، اس لیے نہیں سنتے علماء سے کہ اگر مسائل کا علم ہو گیا تو عمل کرنا پڑے گا، لہذا ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب یہ پتہ نہ ہونا، نہ جاننا، یہ دوہرا جرم ہے، دوہرا گناہ ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث مبارک ہے کہ علم کا حصول، علم کی طلب، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتا، جو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ گناہگار ہے۔ جن علوم کی ضرورت ہے مسلمان کو، جن علوم کی ضرورت ہے، اگر وہ علوم حاصل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے۔ اب ایک علم نہ حاصل کرنے کا گناہ اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گناہ۔ تو قرآن مجید ایسا ہدایت کا منبع ہے، ایسا چشمہ رشد و ہدایت ہے کہ جب یہ نازل ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا تو کن لوگوں میں اتارا؟ اس وقت پوری دنیا میں روم کی سلطنت تھی، ایران کی سلطنت تھی، حبشہ تھا، یمن تھا، جتنے ملک تھے وہ مہذب اور متمدن ملک تھے، ان میں تہذیب و تمدن تھا، باقاعدہ حکومتیں تھیں، آئین تھا، قانون تھا، جرائم پر سزائیں تھیں، اور عرب ایسا علاقہ تھا جہاں پر نہ کوئی حکومت، نہ کوئی آئین، نہ کوئی قانون، نہ جرم پر کوئی سزائیں، اور پوری دنیا کی نظر میں عرب جاہل اور وحشی لوگوں کا مسکن تھا، جہاں تہذیب اور تمدن کا نام و نشان تک نہ تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی وہ لوگ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ غیر انسانی اور سب سے زیادہ حیوانی طبیعت کے حامل تھے، حیوانی مزاج کے حامل تھے، حیوانی عادات و اطوار رکھتے تھے، ان لوگوں میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اور پھر قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فیض دیکھیے کہ وہ لوگ جو جاہل ترین لوگ تھے، وحشی لوگ تھے، انسانیت کش لوگ تھے، وہی لوگ مہذب دنیا کے رہبر اور رہنما بنے۔ جو خود کو مہذب کہتے تھے ان کے رہنما بنے، ان کو بتایا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں،
انسانیت کس چیز کا نام ہے، ہدایت کس چیز کا نام ہے، تہذیب کس چیز کا نام ہے، یہ وہ لوگ دنیا کو سکھا رہے ہیں جنہیں دنیا انسان ہی نہیں سمجھتی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کا فیضان ہے، اور صاحب قرآن کا عملی فیضان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنے عمل سے بھی قرآن ہی سکھایا اور قرآن مجید بھی سکھایا، عملاً بھی قرآن ہی سکھایا اور اپنی زبان سے بھی قرآن ہی سکھایا۔ کیا یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں ہے، اعجاز قرآن نہیں ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے رہبر و رہنما بنے جو انسانیت جانتے ہی نہیں تھے؟ تو اگر قرآن مجید عرب کے بدوؤں کو ہدایت اور نصیحت دے سکتا ہے تو آج کا انسان ان بدوؤں سے تو بہرحال بہتر ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آج قرآن مجید ہماری سمجھ سے بالا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہم نے قرآن مجید سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، قرآن مجید کے ساتھ ہم نے کبھی اپنا تعلق بنایا ہی نہیں، جوڑا ہی نہیں۔ مجھے بتائیے کتنے فیصد لوگ ہیں عوام میں ہمارے ہاں کہ جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ 1% بھی نہیں میری جان، 1% بھی نہیں۔ یعنی ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ سمجھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے، اور پڑھنا اور ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، بس ہم کامیاب ہو گئے، سوائے ثواب کے کچھ حاصل نہیں ہے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے۔ یعنی 1 حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں، 2 حرف پڑھیں تو 20 نیکیاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیکیاں مل جائیں گی، قرآن مجید کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی قرآنی آیت دکھا دیں، کوئی حدیث دکھا دیں جس میں قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد صرف اسے پڑھنا ہو، کہ بس یہ کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ قرآن تمہیں عطا کیا ہے، اس قرآن کی تلاوت کرتے رہو، بس پڑھتے رہو۔ کیا لکھا ہے یہ جاننے کی، یہ سمجھنے کی، یہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھی آیت اور ایک بھی حدیث نہیں ملے گی اس پر کہ یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، نہیں۔ یہ کس لیے آیا ہے؟ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور حدیث مبارک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اب یہاں پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس حدیث مبارک میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو خود پڑھ لیتا ہے دوسروں کو پڑھنا سکھا دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، نہیں۔ جس نے خود سیکھا
اور دوسروں کو سکھایا۔ اب سیکھا اور سکھایا، سیکھنے کا جو عمل ہے نا، سیکھنے کا عمل، اس کا تعلق پریکٹیکل سے ہے، عملی کام سے ہے، کرنے سے ہے، پڑھنے سے نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں نا دو قسم کے علوم ہوتے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے پڑھے پر عمل کرنا۔ یہ عمل کرنے والی کتاب ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو صرف رٹا لگانے والی کتاب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض منصب نبوت جو بیان فرمائے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر وہ کتاب سکھاتے ہیں۔ کتاب کی تلاوت کرنا اور ہے، اور سیکھنا سکھانا اور ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے یہ نازل ہوا، اس مقصد کو کبھی سمجھا ہی نہیں یا کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے عرض کیا کہ پورا قرآن مجید تو ایک طرف، سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، صرف 7 آیات ہیں، 7 آیتیں ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں سورۃ الفاتحہ میں کی گئی باتوں کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ کیا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مختصر سی سورہ ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اسی سورہ کے مضامین کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی ہے، بیان کیا فرمایا ہے، اور یہ ہمارا المیہ ہے۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے ایک شعر کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ اب سن لیجئے کہ عزت و ذلت کا معیار کیا ہے، وقار، عروج اور تنزل کا معیار کیا ہے، کون عزت پائے گا، کون ذلیل ہوگا، کون بلندیاں پائے گا، کون پستیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ 2 مصروں میں، ایک شعر میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ لیجئے، یہ قرآن مجید ہے جو ایک معیار ہے عزت کا، ذلت کا، بلندی کا، پستی کا، عروج کا، زوال کا۔ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی جسے معیار بنایا جائے عزت و ذلت کا۔ بھئی اگر عربوں کے بدوؤں نے، عرب سرزمین کے جاہل لوگوں نے اگر پوری دنیا میں عروج پایا، پوری دنیا میں عزت پائی، وقار پایا، تو سبب کیا تھا؟ کیا تھا؟ قرآن مجید تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو تعلیم دی وہ قرآن مجید ہی کی تعلیم تھی۔ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قرآن ناطق تھے، وہ بولتا ہوا قرآن تھے وہ بھی قرآن اور یہ بھی قرآن۔ تو اگر عزت ملی تو قرآن کی بدولت ملی، اور اگر ذلت مقدر بنی
تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ذلت میں ہم قرآن سے کٹ چکے ہیں۔ اور یہ کوئی منہ کی بات نہیں ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو بالکل اظہر من الشمس ہے، بالکل واضح ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہماری قرآن مجید کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی نسبت ہے، بالکل واضح ہے۔ اور بات خواہ کسی فرد کی ہو یا جماعت کی، انفرادی بات ہو، انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی، کسی فرد نے عزت پانی ہے تو قرآن سے پانی ہے، کسی جماعت نے عزت پانی ہے تو قرآن سے پانی ہے۔ اگر ایک فرد، ایک شخص چاہتا ہے کہ میں معزز ہو جاؤں، میرا وقار ہو، میری عزت ہو، تو وہ ایک فرد قرآن مجید کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لے، قرآن مجید کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لے۔ اور اگر کوئی جماعت چاہتی ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے وقار ملے، عروج ملے، ترقی ملے، تو وہ جماعت قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عزت و وقار کے حصول کا ذریعہ دیا ہے ہمیں، اور ہم صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، علم والوں کا کام ہے، قرآن مجید کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ علماء کے سمجھنے والی کتاب ہے؟ بھئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے اسے آسان کر دیا ہے، اور سب کے لیے آسان کر دیا ہے، نہ کوئی عربی، نہ کوئی عجمی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی غیر عالم، نہ کوئی مسلم، نہ کوئی غیر مسلم، کوئی بھی ہو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے آسان کر دیا۔ ہماری اس زندگی، دنیا کی زندگی کی بھلائی اور آخرت کی زندگی کی بھلائی صرف قرآن مجید کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہماری وابستگی کس حد تک ہے۔ جتنا قرآن مجید کے ساتھ، جتنا قرآن مجید کے قریب ہو جائیں گے، اتنا ہم بھلائی کے، خیر کے، عزت و وقار کے قریب ہو جائیں گے، اور جتنا اس سے دور ہوتے جائیں گے، عزت سے دور، بھلائی سے دور، خیر سے دور، وقار سے دور، ترقی عروج سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ رمضان شریف میں ایک کوشش کی ہے، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں کیا یہ ضروری، کیا ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے؟ کیا ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا یا ضروری نہیں سمجھا کہ اپنی پوری زندگی میں کم از کم ایک بار تو ہم یہ جانیں، یہ سنیں، یہ سمجھیں کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا فرمایا ہے؟ یار کیسی بے حسی ہے، کیسے مسلمان ہیں ہم کہ کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے لیے بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھانے کے لیے قرآن بھیجا ہے۔ تو ہمیں ایک بار زندگی میں کم از کم یہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ تو یہ کوشش کی ہے، رمضان المبارک کے 30 دنوں میں انشاءاللہ 30 پاروں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ 30 پاروں میں اللہ نے بیان کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے باتیں کیا کی ہیں 30 پاروں میں پورے قرآن مجید میں۔ یعنی وہ 10-15 منٹ میں
ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، صرف یہ بتایا جائے گا کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ اور شاید یہ خلاصہ سننے سے کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ یہ تو سمری ہے، یہ تو خلاصہ ہے جو ہم نے سنا، تو ہم تفصیل سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے ہم سے۔ اگر یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ عرب کے بدوؤں کو جس نے پوری دنیا کا رہبر و رہنما بنا دیا، تو ہم بھی تو کوشش کریں کہ جو کتاب ان بدوؤں کو پوری دنیا پر عروج دے سکتی ہے، تو کیا مجھے یہ کتاب کچھ نہیں دے گی؟ کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ تو میری سبھی دوستوں سے استدعا بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، کوشش کیجیے کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، اور آپ اس رمضان میں یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ ہمیشہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، نصیحت سے اسے فائدہ ہوتا ہے جو نصیحت کا خواہاں ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی اسی کو کچھ دیتا ہے جو قرآن سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ تو ہم نے قرآن سے دور ہو کر بہت ذلت دیکھ لی، بہت زوال دیکھ لیا، تو آئیں اب قرآن مجید کے قریب ہو کر دیکھیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔